آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے میں قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو اور زمینوں کو تنہا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور اللہ ہی کے حکم سے دن آتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے رات کے اندھیرے آتے ہیں۔ انسان جب ان مخلوقات میں غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ عقل والے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سوچتے ہوئے اللہ کی قدرت کو جان لیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جان لیتے ہیں، اور فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور عقل والے لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب آپ نے آسمان اور زمین کو اور دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور وہ عقل والے لوگ کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے کہ جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ نے جس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا فقط اخزیتہ، اللہ تو نے اس کو رسوا کر کے رکھ دیا، اللہ ہم رسوا نہیں ہونا چاہتے، اللہ اس لیے ہم جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں، اور ظالموں کا نافرمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایک اعلان کرنے والے کو سنا جو اعلان کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، اللہ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ جب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کر فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ نیکوں میں ہمارے نیک لوگوں کی طرح ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جن اعمال پر اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے، جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم آپ سے وہ انعامات مانگتے ہیں، ہمیں وہ انعامات عطا فرما، اور اللہ ہمیں وہ انعامات عطا فرما اس لیے کہ آپ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، آپ اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی عظمت میں سوچنا، غور اور فکر کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بار بار سننا، میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے اس محنت کا مقصد ہے کہ ہر آدمی اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہو، ہر آدمی اللہ کی بڑائی کو سن رہا ہو، پھر جا کر اللہ کی بڑائی کا ایک ذرہ دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور انسان ہے میرے محترم بھائیوں کہ سارا قرآن بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی دل متاثر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ کی اولاد ہے، اور میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، اور نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر کا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ الله تبارك وتعالى جاء بنا إلى هذا المركز، هو الذي جاء بنا، هو الذي جاء بنا وأتى بنا إلى هذا المكان الطيب المبارك، فهذا من وعطاء من الله تبارك وتعالى،
ليس بقدرة هذا الإنسان وليس بحيلة هذا الإنسان حتى يوفق إلى هذا العمل، إنما هذا أمره سبحانه عز وجل محل نظره في قلوبنا، فنظر في قلوبنا فجاء بنا إلى هذا المكان الطيب المبارك حتى نجتمع ونتفكر ما مقصدنا في هذه الدنيا. الله لماذا أوجدنا في هذه الدنيا؟ ما مقصد هذا الإنسان في هذه الدنيا؟ كم بقي لهذا الإنسان في هذه الدنيا؟ ما بقي من القليل إلا القليل، ثم نخرج ونغادر هذه الدنيا إلى الحساب أمام الله. ينتظر هذا الإنسان حساب أمام الله تبارك وتعالى. لهذا الإنسان يجعل الأسباب التي تنجيه وتنجي غيره. هذه الأمة ما أرسلت لنفسها، هذه الأمة الله تبارك وتعالى أكرم بها الأمم العالم كله، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمته للعالم، ولكن عندما ننظر الآن نحن أحوالنا مثلا عندنا في الجزائر أو في بلاد العرب، لو تأتون عندنا تبكون الدموع، ليست الدموع، تبكون الدم من الأحوال التي نعيشها ويعيشها الشباب في بلادنا. शेख फरमा रहे हैं कि भाई अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम हुआ कि अल्लाह ने हमें मरकज़ में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज जुमेरात है, शब जुम्मा है, अल्लाह ने हमें इस मरकज़ के अंदर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिलों पर अपनी नज़र रहमत डाली और उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कबूल फ़रमाया और हम मरकज़ में आ गए। और मरकज़ में आने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है हम उस मकसद को पहचान लेंगे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमारे लिए कामयाबी के असबाब क्या हैं, हमारे लिए कामयाबी के आमाल क्या हैं। हम उन आमाल को पहचान सकें, उन आमाल को हम सीख सकें। और फरमाया ये उम्मत ये आलमी उम्मत है, ये उम्मत सिर्फ़ अपने लिए नहीं पैदा की गई कि सिर्फ खुद इबादत करके जन्नत कमाएगी। शेख ने फरमाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए बनाया है, नज़ीर और खुशखबरियाँ देने वाला और डराने वाला आपको पैदा किया है। आप भी आलमी हैं, आपकी उम्मत भी आलमी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क़यामत तक के इंसानों के लिए नबी हैं। हुजूर की उम्मत भी सारी इंसानियत की ज़िम्मेदार है कि उनकी फ़िक्र करेगी। फिर शेख ने रोते हुए फरमाया कि आपके यहाँ जो माहौल है, मराकिज़ है, दीन की मेहनत है, जमातें निकल रही हैं, दीन की फ़िज़ा है। बल्कि हमारे साथ तश्कील में थे तो हज़रत शेख फरमाते थे कि भाई यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे सहाबा का ज़माना हो, सहाबा का ज़माना महसूस हो रहा है। और अभी जो रोते हुए हज़रत ने फरमाया तो फरमाया कि आप लोग अगर हमारे यहाँ आ जाओगे और हमारे यहाँ अगर आप देख लोगे तो ये जो दीन की फ़िज़ा आपके यहाँ है और वहाँ आप देख लोगे, फरमाया आप लोग खून के आंसू रोओगे। तो फरमा रहे कि भाई इस माहौल की हम कदर करें, इन मराकिज़ में इज्तिमाआत की, शबी जुम्मे की, जमातों के खुरूज की हम इनकी कदर करें, ख़ुद भी निकलना हो, जमातों की नुसरत भी हो। أنتم تقولون أبناء الصحابة على العرب، نحن أبناء الصحابة. أبناء الصحابة في هذا الزمن يعيشون المعاصي والذنوب في بلادنا، في بلاد العرب. كل الشباب أبناء الصحابة كلهم يعيشون المعاصي والذنوب والويلات التي نعيشها لا يعلمها إلا الله. أما الآن نحن تجولنا في كوهات، والله الذي لا إله غيره وجدت مكان الصحابة هنا في كوهات، والله كأنني أعيش في زمان الصحابة. ما وجدنا المعاصي وما وجدنا الذنوب، وجدنا مكان الصحابة في كوهات، وجدنا القرآن، وجدنا المدارس، وجدنا الناس كلها تعيش الراحة والسعادة والطمأنينة، تعيش الراحة، تعيش زمان الصحابة، يعيشون كلهم طيبين محبوبون في أوسطهم هنا في كوهات. أنا رأيت أنتم ما دخلتم إلى الجزائر، اذهبوا إلى الجزائر، تشكلوا إلى الجزائر، شكلوا أنفسكم إلى الجزائر، ترون بعينكم، تبكون الدم في الجزائر، لا تبكون الدموع. الشباب الآن في المعاصي والذنوب يعيشون الويلات. إذا تريدون التشكيل لا تشكلون أنفسكم من الكفر والشرك، شكلوا أنفسكم إلى بلاد العرب، ادخلوا إلى بلاد العرب حتى نعيش هذا الراحة التي تعيشونها في باكستان. نحن ما وجدنا هذا الخير الذي عندكم في باكستان، بل أكثروا الاستغفار،
الله من عليكم في هذا الزمان، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من على العرب ومن على المسلمين برسول الله. أما في هذا الزمان الله من عليكم بهذا الخير، من عليكم بهذه السعادة التي تعيشونها. أنفقوها إلى المسلمين، أعطوها إلى المسلمين، أعطوها إلى بلاد العرب. اللہ اکبر۔ شیخ فرما رہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات پر فضل فرمایا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ عرب کے بارے میں کہ صحابہ کی اولاد ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں شروع فرمائی اور آج یہ محنت پاکستان میں اور عجم میں منتقل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کی قدر کرے گا دین اللہ انہی کے ہاں باقی رکھے گا، اور جو آدمی اللہ کے دین کی اور دین کی محنت کی ناقدری کرے گا تو پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ پھر جہاں نوازنے پر آتا ہے تو پھر محروم بھی کرتا ہے۔ فرمایا آپ لوگ اس محنت کی قدر کریں، اور فرمایا کہ جو فضا یہاں پر ہے جماعتوں کے نکلنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے حساب سے، شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہم یہاں پر ہم صحابہ کی اولاد کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں خود دین وہاں سے نکلا اور ہمیں خود آ کر پاکستان میں آ کر دین کی محنت سیکھنی پڑ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ میں کوہاٹ میں میری تشکیل ہے اور جتنے دن ہم نے یہاں گزارے فرمایا ایک گناہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا، دین کا ماحول ہمیں نظر آیا اور دین کی فضا ہمیں نظر آئی، مدارس نظر آئے اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ نظر آئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ جیسے لوگ ہمیں نظر آئے۔ اور شیخ نے قسم کھا کر فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کام کی ہم قدر کریں، اور کام کی قدر کرتے ہوئے فرمایا جو سرمایہ اللہ نے آپ کو دیا اس دعوت کی محنت کا یہ سرمایہ، فرمایا اس کو صرف اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ باہر ممالک میں جا کر اس سرمایہ کو تقسیم کریں، اللہ کی اس نعمت کو عرب میں بھی جا کر پہنچائیں، دوسرے ممالک میں بھی سال 7 مہینے کے ذریعے سے پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی بھی اسی طرح تبدیل ہو اور وہ بھی اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بنے۔ إذا تريدون هم الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه، الهم الذي كان في قلبه كان الهم والغم. إذا تريدون الهم ينتقل إلى قلوبكم، اخرجوا إلى العرب، اخرجوا جماعات إلى العرب حتى ترحموهم. عندما ترحمون العرب يتعاونوا معكم، ثم بعد ذلك نذهب إلى الناس الآخرين. أما الآن أبناء الصحابة كلهم يعيشون الأحوال التي تغضب الله، يبيتون في الموبايل من المساء إلى الصبح، أمام في الشوارع، في الطرقات، في المعاصي والذنوب. لهذا أنا لا أزيد الكلام الذي أزيده فقط الشيخ يبين أن كلكم تتشكلون وتجعلون نية دول العرب حتى ترحمونا. الله يرحمكم. الله أكبر. زيد إن شاء الله. زيد. شیخ نے فرمایا کہ بھائی یہ دین اللہ کا ہے اور دین کی محنت بھی اللہ ہی نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ جو آدمی جیسے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے دین کی محنت کریں گے اللہ ہمارے اندر دین کی فضا کو مزید قائم فرماتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے تو دین زندگی سے نکلتا چلا جائے گا۔ دین کی محنت ہوگی، دین زندگی میں ہوگا، اور دین زندگی میں ہوگا تو ہم کامیاب رہیں گے، اور جہاں ہم دین کی محنت چھوڑیں گے دین زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا، اور جب دین زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا اللہ کی ناراضگی ہوگی، انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ بھائی اللہ دا منگا دو خلق و جذبات نصیب کی اے مناسب ہونا دا، لیکن کلکم لیقوم انشاءاللہ نحن نذهب الى العرب ونشکلهم وخود رجل ودرجة إن شاء الله عندنا نية كلنا الله يذهب بنا إن شاء الله تشكيل للعالم كله خاصة العرب. لا تقول طول قبول کے شيخ الدعاء لهم الله يسهل لهم كينو يعلموا فشالك على منگا طول تا آسانك نیتونه وکو ان شاء الله زړه کې الله نه غواړو الله پاک دې پوره سګران نه دا بیان ختم نه دا ٹھیمشتا دا کوشش کرو انسان کو جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے بیان اول سے اخیر تک سنے، درمیان میں سے نہ اٹھے۔ اس وقت ہمیں وہ 70-80 آدمیوں کی ضرورت ہوتے 3 چیلے والے، بھائی بار بار
پکار خدا دا چې ما یو سال ودرېدله چې دا ټول درېدله چې دا لږې قرباني نه کوو نو مونږ به عربو ته چې ته لاړ شو. دا خو کوای شو که نه ودرېږئ ماشاءالله ودرېږئ بای کسان کم دي کړی وجاو بای چا درې چلې لګولي نه دي ګنټه دوې خبره ده ډېر تکلیف نه ده ماشاءالله ودرېږئ بای کسان کم دي تېر ورې بیا کسان را واستول چې کم دي لږ ودرېږئ ټول درې چلې لګېدلي ځان من دی رحم دا ده چې ډېره ګټه وکړو او ډېره ګټه دا ده او یاد ستوئ اخلاص کا عمل اگر دیکھنا چاہتے ہو جو عمل طبیعت نہیں چاہتا یہ نشانی کہ یہ عمل اخلاص والا ہے اور اخلاص والے ہدایت کے چرا ہے دانا غوڑی چې مونږه د هدایت الله ډېوې بعد جوړی کی او نورو خلکو ترنا ورسو هغه طبیعت نه غوړي هغه تقاضا پورا کول لاړ شوي ماشاءالله څه کسان نور لاړ شوي ماشاءالله الله مو خوشحاله کړي بای دعا خو ته وکړئ او چې دا څوک ولاړل یا الله ته خو ټولې ورانې سمې کړي یا الله ټولې پریشانۍ ختم کړي ودرځو ورونو څوک لاړل یا روان دي یا الله ټولو دا قدمونه قبول کړي او دنیا کونه کونه کې وګرځي دا وړه قرباني غټه قرباني ذریعہ وګرځي الله مو خوشاله کړي جزاکم الله ان شاء الله تاسو ته به د سونو ټیم ملويږي بیان نامخ کې احسن 5 إلا 5 ان شاء الله. طيب الله تبارك وتعالى بمنه علينا جعلنا وخلقنا وجعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نؤدي شكر هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الدين. هذه نعمة لا تساويها الدنيا كلها، ولو نعيش الفقر نعيش يعني الويلات، ولكن لا نستطيع أن نؤدي شكر هذه النعمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم الفقر، كان عندهم قليل من الزاد، ولكن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله، لكن الله يريد منا كيف نشكر هذه النعمة. شكر هذه النعمة كيف كلنا نستعد ويكون عندنا يعني الحرقة في قلوبنا حتى هذا الخير نعطيه كلنا للناس. كيف هذا الدين ينتشر في العالم كله. هكذا كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكره كان صلى الله عليه وسلم فكره انتشر في العالم. هو ما خرج رسول الله، ما خرج إلى الدول، خرج مرة واحدة في التجارة، ولكن فكره خرج إلى العالم. الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه ما خرج إلى العالم كله، ولكن فكره وهمه وغمه خرج إلى العالم. لهذا نحن كيف يكون فكرنا وغمنا وهمنا، كيف كل الناس تنغمس في رحمة الله وتنجى من عذاب الله. शेख ने फरमाया कि भाई अल्लाह ताला ने हम सब पर फ़ज़ल फरमाया कि अल्लाह ने हमें मुसलमान भी पैदा फरमाया और मुसलमान होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। फरमाया कि ईमान की नेमत और इस्लाम की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि सारी दुनिया की नेमतें जमा कर ली जाए, एक नेमत जो इस्लाम की और ईमान की नेमत है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सारी नेमतों से बढ़कर नेमत ईमान की नेमत है और सारी नेमतों से बढ़कर नेमत इस्लाम की नेमत है। फरमाया कि हम इसकी कदर करें और इसका हम ईमान की जो नेमत है इसका हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। इस्लाम की जो नेमत है इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। और अल्लाह के शुक्र, इस नेमत का शुक्रिया क्या है कि आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत करते हुए ख़ुद भी दीन पर अमल करे और दूसरों तक भी दीन पहुँचाने की फ़िक्र करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीने से बाहर तशरीफ़ नहीं लेकर गए, लेकिन आपके सीने मुबारक में ऐसी फ़िक्र थी कि आज आपकी फ़िक्र सारे आलम के अंदर आपकी फ़िक्र फैली हुई है और क़यामत तक आपकी फ़िक्र का असर रहेगा। और फरमाया कि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिआ, हाजी साहब के दिल में भी फरमाया ऐसा दर्द और ऐसा गम था उम्मत का कि हाजी साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर फ़िक्र हाजी साहब का सारी दुनिया के अंदर हाजी साहब की फ़िक्र फैली हुई है और उनकी फ़िक्र की बरकत से आज सारे आलम के अंदर दीन की मेहनत हो रही है। लक़द मन्न अल्लाह मन्न अलैना बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बअथ फीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर بعثه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لماذا الله تبارك وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولجميع الناس؟ قال وما أرسلناك إلا كافة للناس. رسول الله هو رسول جميع الناس. 9 ملايير الذين يعيشون فوق الأرض الآن كلهم رسولهم ورسول الله،
ليس موجود نبي ولا رسول، لا، كما قال عن الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله تبارك وتعالى من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالأعمال وجاء بجهد الدين، جاء بجهد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ في الدعوة قال لابنته: لا راحة لأبيك بعد اليوم، لا راحة لأبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأن الدنيا دنيا جهد، الدنيا دنيا الأعمال، ليس دنيا الراحة. الراحة بعد ذلك، الراحة بعد الموت تأتي الراحة. بعد الموت إن شاء الله الذي تقدمه وتجتهد عليه في الدنيا، تجتهد وتضحي، هذه التضحية الله تبارك وتعالى يطلق سراحك عند الله تبارك وتعالى. شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان جتلایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. فرمایا ہدایت کا نور بنا کر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیجا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں. اور اس کی قدردانی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اعمال لے کر آئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو مبارک سنتیں آپ لے کر آئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے چلے جائیں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہو، پھر تو ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے عالم کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو سارے عالم کی فکر کی ذمہ داری بھی اللہ نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے. فالله تبارك وتعالى أعطى لنا هذا الدين، وهذا الدين وهذا الجهد للدين هو جهرة أول العقد، عقد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجوهرة هي جوهرة زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين كيف نقوم عليه كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الصلاة، ليس الدين، إنما الدين كاملا شاملا، وكذلك الجهد للدين. هذا الدين ما جاء بالسهولة، جاء بالجهد. الجهد، والذين الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله جعل في هذا الدين أنه ثقيل على النفوس. هذا الدين لا تقبله النفوس. لماذا؟ لأنه مخالف للنفوس. النفس لا تريد الدين، النفس تريد الراحة، تريد السعادة، تريد الطمأنينة، تريد الراحة وتريد كذلك النوم. ولكن هذا الجهد للدين هو ثقيل على النفوس. لهذا الله تبارك وتعالى طلب منا كيف نجاهد أنفسنا ونخرج في سبيل الله تبارك وتعالى، نخرج بالمدد ونخرج دائما إلى العالم كله حتى نكون سبب في رحمة الناس ورحمة خلق الله تبارك وتعالى. طيب، شیخ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو ہم تک پہنچایا ہے یہ محنت کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا کہ جتنی آسانی سے آج ہم تک ہمارے درمیان دین موجود ہے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی سے یہ دین پہنچا ہے. کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت کا اعلان فرمانے کا حکم فرمایا، آپ نے فرمایا: لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد میرا بستر لپیٹ دیا جائے، آج کے بعد راحت کے دن ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن راحت کے ساتھ نہیں گزارا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دن کو محنت فرمائی، رات کو اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے. دن کو امت کی فکر میں دیوانہ وار پھرتے تھے، محنت فرماتے تھے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے. تو فرمایا کہ بھائی ہم بھی اس مزاج پر آ جائیں کہ دن کو ہم محنت کر رہے ہوں اور رات کو اللہ کے سامنے، دن کو مخلوق پر محنت کر رہے ہوں اور رات کو خالق کو منا رہے ہوں کہ اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب بھی دین پہلا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے مجاہدہ ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے. تو جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا،
جتنی قربانی دے گا اور جتنا اپنی ضروریات اور خواہشات کو قربان کرتے ہوئے دین کی محنت کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو محنت کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے پھیلاتے چلے جائیں گے۔ لكن عندما جاء موعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ماذا قال لابنته؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. الآن الراحة، التعب في الدنيا بداية الدعوة، لا راحة لأبيك بعد الموت، عند الموت لا كرب على أبيك بعد اليوم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ بھائی ابتدا میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت شروع فرمائی تھی تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد راحت نہیں ہے، آج کے بعد سونے کا زمانہ ختم، محنت کا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے رات دن محنت فرمائی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا آج کے بعد آپ کے والد صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب راحت کے دن شروع ہو گئے۔ تو دنیا کی زندگی، مشقت کی زندگی، دنیا کی زندگی محنت کی اور قربانی کی زندگی جو گزارے گا، مرنے کے بعد اللہ مرتے ہی یہ دنیا کی مشقت ختم، مرتے ہی دنیا کا مجاہدہ ختم، اور مرتے ہی آخرت کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی، وہاں سکون ہی سکون ہے۔ لكن هذا الإنسان متمرد على الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان وحكمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه وكان جنينا، كان لحما ثم مضغة ثم كسوناه عظاما، ثم نشأ في بطن أمه وكان مكان للراحة في بطن أمه. لا يستطيع الإنسان أن يدخل في بقرة أو يدخل ويجد الراحة، بل كان الأذى، ولكن الله تبارك وتعالى تكرم على هذا الجنين وجعل وجهه إلى بطن أمه حتى لا يتأذى من الراحة، وجعل له لبنا باردا في الصيف وحارا في الشتاء، وحفظه الله تبارك وتعالى في بطن أمه 9 أشهر، ثم بعد ذلك يأذن له بالخروج. وإذا خرج هذا الإنسان وبدأ يمشي وبدأ يسعى يتمرد على الله تبارك وتعالى الذي أكرمه في بطن أمه. شیخ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اللہ ہی بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور سب سے پہلے خون کا لوتڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیاں بناتے ہیں، پھر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر پھر بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اب جب روح ڈالی گئی، اعضاء اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرما دی ہے، صحیح سالم کان ہے، صحیح سالم آنکھیں ہیں، صحیح سالم اعضاء اللہ نے عطا فرما دیے۔ اور اب جب روح ڈالی گئی، اب اس بچے کو غذا کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اور سانس لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر ہر قسم کی گندگیوں سے بچانے والا اللہ ہے، اور سانس کے لیے سانس لینے کا ذریعہ فراہم کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر غذا اور خوراک پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ بچہ اللہ کے حکم سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے، اب اس کو غذا کی ضرورت ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، اب اس کو جب غذا کی ضرورت ہے، اللہ ماں کے سینے کے اندر اللہ دودھ ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، جس سے اس کا معدہ بھی خراب نہ ہو، اور ایسا دودھ کہ سردی کے موسم میں گرم ہو اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ہو، اللہ بالکل اس کے مزاج کے مطابق خوراک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فيا أحباب الكرام، هذا الجهد حاجتنا، حاجة، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الجهد المبارك. نحن هذا مقصدنا، جهد الرسول هو مقصد حياتنا، ليس لدينا مقصد آخر، وهذا الجهد هو مقصدنا وحياتنا، فضروري كيف نجعله هو حياتنا. فهذا المقصد وهذا الجهد العظيم هو الطريق المختصر حتى نصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیا، اب ہماری زندگی کا مقصد بھی دین کی محنت ہے، اور ہماری ضرورت بھی دین کی محنت ہے۔ ہم اس کام کو اور اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور ساری زندگی ہم اس محنت کو کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی
کہ یہ دین ساری دنیا تک پھیل جائے، اور اس کے لیے ہم خوب قربانی دے رہے ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کو بھی ہم تیار کر رہے ہوں۔ لهذا كلنا نشكل ونخرج في سبيل الله، كلنا نشكل ونخرج حتى يأتي الخروج الحقيقي. فضروري كيف تكون نيتنا، مقصدنا واحد، جهدنا واحد، مقصدنا هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأتي في حياتنا وكيف نبلغها للناس ونعلمها للناس. ارحموا من في الأرض، نمشي بهذا الشعار، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك نشكل كلنا إن شاء الله ونخرج في سبيل تبارك وتعالى، نجعل نيتنا هذا جهدنا، مقصد حياتنا حتى نلقى الله. مستعدون إن شاء الله. شیخ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم دین کے محنت کے جو تقاضے ہیں، ہر تقاضے پر ہم اب تیار رہنے والے ہوں، اور ہم اپنی زندگی میں خروج، جب بھی کوئی جماعت نکل رہی ہو، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ 4 مہینے ہیں، پھر سالانہ چلہ ہے، پھر 3 دن ہے، اسی طریقے سے سال 7 ماہ، یہ خروج کے جو تقاضے ہیں اس پر ہم تیار رہنے والے ہوں۔ جب بھی قوائف پورے ہوں ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہوں، جب بھی جماعت جا رہی ہو اور ہمارا وقت پورا ہو ہم اللہ کے راستے میں خروج کر رہے ہوں۔ فرمایا کہ ساری زندگی ہم خروج میں گزاریں اور مسلسل اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں یہاں تک کہ حقیقی خروج آ جائے، یہ دنیا سے اللہ کی طرف جانے کا وقت آ جائے، اس وقت تک اس کام کو کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ امشوا بهذا الشعار، ارحموا من في الأرض. كل واحد يقول أنا أمشي في هذا السبيل، أرحم من في الأرض يرحمني من في السماء. فرمانے کہ اس جذبے کے ساتھ چلنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رحمان تم پر مہربانی کرے گا اور تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کہ آج جو دین سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ اس سے زیادہ قابل رحم کوئی بھی نہیں ہے، جو اعمال چھوڑ رہا ہے اس سے زیادہ قابل رحم کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ خسارے اور نقصان والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اس جذبے کو لے کر اس رحم کا اور مہربانی کا جذبہ لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہوں اور محنت کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے ہم پر بھی مہربانی فرمائیں گے۔ مستعدون ان شاء الله؟ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. نعم جزاكم الله، أكرمكم الله.